اس کے بعد ہے حکم وضعی. یہ حکم وضعی جو کہا جاتا ہے، میرے خیال میں یہ من جملہ ان اصطلاحات میں سے ہے کہ بذات خود وہ لفظ جو ہے وہ کہیں آگے رہنمائی نہیں کرتا کہ کدھر جانا ہے. تخییری کا لفظ جب ہم نے استعمال کیا تو اس نے کسی نہ کسی ایک آگے کوئی لائن ہمیں دی نا، تھوڑی بہت ایک جہت کا تعین انتخاب کر دیا اس نے. تکلیفی جب کہا تو بھی ہو گیا، وضعی جب کہیں گے تو یہ لفظ یہاں پہ ایسی صورت میں ہے کہ یہ لفظ بذات خود جو ہے نا وہ کوئی رہنمائی نہیں دے رہا ہے. ہاں، جس نیت سے کسی نے یہ لفظ استعمال کیا اس نیت کو جب تک واضح نہیں کہیں گے، ایسے ہی کسی سے کہیں گے جی بتاؤ حکم وضعی کیا ہوتا ہے، تو وہ سوچتا ہی رہے گا حکم وضعی کیا ہوتا ہے. تو اصطلاح سازی میں جو ہے نا یہ ایک بڑی کمزوری ہوتی ہے علمی طور پہ، کہ آپ جس مفہوم کے لیے جو لفظ بطور اصطلاح اس کا تعین کر رہے ہیں، آپ اس لفظ کی ایسا لفظ نہیں استعمال کر رہے کہ جس کے لفظ کے اندر بھی تھوڑی بہت نشاندہی، تنبیہ، کوئی اشارہ جو ہے وہ اصطلاحی مفہوم کی طرف جاتا ہو. اب جب مجمل کہتے ہیں تو اس میں اصطلاحی مفہوم کی طرف اشارہ ملتا ہے یا نہیں ملتا، لیکن یہاں نہیں ملتا. چلیے تعریف اس کی جو ہے نا وہ پڑھیں تو سمجھ آ جائے گی. ہوا خطاب اللہ سبحانہ وتعالی الوارد لجعل شیء سببا للحکم تکلیفی. یہ احکام تکلیفیہ ہر اس حکم شرعی کو کہتے ہیں جس کا کسی حکم تکلیفی سے تعلق ہے، بطور شرط کے یا رکن کے یا علت اور سبب کے. اس کو حکم تکلیفی کہتے ہیں، اگرچہ اس کے اپنے اندر بھی ایک تکلیف کا معنی موجود ہے. جیسے وضو جو ہے یہ اس کا تعلق نماز سے کیا ہے؟ یہ نماز کی صحت کی شرط ہے. لیکن چونکہ اب اقیموا الصلاۃ یہ بڑا حکم ہے تکلیفی، وضو اس کے متعلقہ جو شروط ہیں ان میں سے ایک شرط ہے. اب یہ وضو کا نماز کے ساتھ جو تعلق ہے، شرط اور کا مشروط سے تعلق ہے، یہ وضع ہے. اس کو وضع کہا گیا ہے کہ ہر وہ حکم شرعی جو کسی دوسرے حکم کے لیے شرط کی حیثیت سے ہو، رکن کی حیثیت سے ہو، سبب کی حیثیت سے ہو، تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ حکم وضعی کہا جائے گا. اسی طرح یہ کافی ساری 9، 10، 11 جو ہے نا وہ صورتیں بنتی ہیں جس میں ادا بھی ہے، قضا بھی ہے، علامت بھی ہے وغیرہ. تو یہ بڑے جو اہم ہیں وہ یہ ہیں. تو وہ شرط یا رکن یا علت یا اس طرح کے جو تعلقات جس حکم کے دوسرے کے ساتھ ہیں، تو یہ سارے تعلقات کو حکم وضعی کا نام دیا گیا ہے. اقسامہ ذکر اہل الاصول انواعا کثیرہ للحکم الوضعی. تو اصولیوں نے کافی سارے جو ہے نا وہ اس کی قسمیں بیان کی ہیں. اہمہا السبب، ایک تو یہ ہے کہ ایک حکم دوسرے کا سبب ہے. جو حکم سبب بن رہا ہے یہ حکم وضعی ہے. وہو کل وصف جعل الشارع وجودہ علامتا لوجود الحکم. سبب کس کو کہتے ہیں؟ ہر اس چیز کو کہتے ہیں کہ اگر موجود ہوگی تو اس کی وجہ سے کوئی اور چیز بھی موجود، وہ علامت ہے کہ وہ چیز بھی موجود ہے. وَإِنْتِفَاءَهُ عَلَامَةً لِانْتِفَاءِ الْحُكْمِ. باہر ہمیں دھوپ نظر آ رہی ہے تو یہ علامت ہے اس بات پہ کہ سورج موجود ہے. جب یہ نہیں ہوگی تو ہم سمجھیں گے کہ اب سورج بھی نہیں رہا. تو سبب کا تقریباً یہ تعریفیں بنتی. اب اس میں جو ہے نا آپ اوقات صلوات الخمس ان کو سبب کے طور پہ آپ لے لیں مثال کے طور پہ. دوسرا شرط ہے وہو کل وصف یلزم من عدمہ عدم الحکم ولا یلزم من عدم وجودہ وجود الحکم ولا عدمہ.
شرط یہ ہوتی ہے کہ اگر وہ معدوم ہو جائے تو حکم بھی معدوم ہے، لیکن اگر شرط ہے تو اس کی وجہ سے یہ ضروری نہیں ہے کہ مشروط ضروری ہو، یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ مشروط بالکل نہ ہو۔ یہ اس طرح پہ اس کو ذرا دماغ میں ذرا گھماتے رہیے۔ لیکن یہاں ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ یہاں شرط اور سبب وغیرہ کی جو تعریفیں بیان ہو رہی ہیں نا، یہ ہر شرط اور سبب پہ صادق نہیں آتی۔ یہ کسی ایک شرط اور سبب کا مفہوم سمجھنے کے لیے اس کو کافی سمجھ لیں آپ، وگرنہ شرط اور مشروط کے جو آپس میں تعلقات ہیں اس کی نوعیات مختلف ہیں۔ جب نوعیت مختلف ہو جائے گی تو ہر نوعیت پہ یہ تعریف صادق نہیں آئے گی۔ تو یہ عام سی ایک تعریف یعنی موٹی موٹی سمجھ میں آنے والی ہے، اسی کو بٹھا لیں، ورنہ شرط اور سبب پہ، شروط اور اسباب پہ علماء نے کتابیں لکھی ہیں باقاعدہ، ایک ایک دو دو جلدوں میں وہ کتابیں موجود ہیں۔ کیونکہ شرط کا مطلب تو یہ ہے نا کہ آپ نے ایک چیز کو دوسرے سے مشروط کر دیا۔ اب مشروط کرنے کے بڑے طریقے ہیں، ہر طریقے پہ جو شرط ہوگی یہ تعریف اس ہر صورت پہ صادق نہیں آئے گی۔ یہ شرط کی ایک صورت پہ جو ہے نا یہ صادق آتی ہے۔ تو یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ بہرحال ہر جگہ پہ آپ نے جو شرط مشروط کی جو تعریف کرنا ہے وہ دیکھیں کہ وہ، کیونکہ دیکھو نا بعض دفعہ آپ کسی چیز کو مشروط کرتے ہیں ایجابی شکل میں کہ یہ چیز ہے تو یہ ہے، یہ ایجابی شکل ہو گئی۔ بعض دفعہ آپ مشروط کریں گے سلبی شکل میں، چونکہ یہ نہیں ہے لہذا یہ، چونکہ یہ ہے لہذا یہ ہے، چونکہ یہ نہیں ہے لہذا یہ نہیں ہے۔ تو یہ اور بھی شرط کی کئی صورتیں نکلتی ہیں، اگر اس کا استقراء جو ہے نا وہ کیا جائے تو ان ساری صورتوں پہ پھر یہ نہیں ہوگا۔ جہاں عدمی ہیں وہاں پھر لفظ بدلنے پڑیں گے تعریف کے، جہاں ایجابی ہے وہاں لفظ جو ہے نا وہ چینج کرنے پڑیں گے۔ یہ ایک الجھن اس میں ہے، وہ یہاں ساری نہیں نپٹ سکتی بھائی۔ ایک مثال دے دی، ایک تعریف کر دی، باقی بتا دیا۔ یہ آپ کی ذہانت ہے، مطالعہ ہے کہ آپ جو ہے نا وہ باقی شکلوں کا استیاب کیسے کرتے ہیں یا تلاش کرتے رہیں وغیرہ۔ چلیے جی، کل وضو للصلاۃ، جس طرح وضو کا تعلق جو ہے نا وہ نماز سے ہے۔ جب بھی نماز پڑھنا ہوگی تو اس کے لیے وضو کرنا ضروری ہے، لیکن جب بھی وضو کر لیا نماز پڑھنا ضروری ہے؟ نہ ضروری ہے اور نہ ضروری ہے، ٹھیک ہے نا۔ چلیے اس کے بعد ہے الرکن وہو ما یتم بہ الشیء ویکون من داخل ماہیتہ۔ شرط میں اور رکن میں ایک لحاظ سے فرق ہے، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جتنی بھی شروط ہوتی ہے نا وہ مشروط کا داخلی جز نہیں ہوتی۔ شرط اپنے مشروط کا داخلی جز نہیں ہوتی، وضو نماز کا داخلی جز نہیں ہے، لیکن رکن جو ہے نتیجہ اس کا بھی وہی ہے جو شرط کا ہے، لیکن اس میں اور اس میں فرق یہ ہے کہ رکن وہ ہوگا جو مشروط کا داخلی جز ہوگا۔ اب جب ہم کہیں گے کہ رکوع اور سجدہ یہ نماز کے ارکان ہیں، نماز کا داخلی حصہ ہیں، وضو نماز کا خارجی حصہ ہے، اس کو رکن نہیں کہیں گے، نماز کا شرط کہیں گے اس کو۔ یہ رکن میں اور شرط میں فرق ہے۔ چلیے، تو رکن وہ ہے ما یتم بہ الشیء ویکون من داخل ماہیتہ کالقیام والرکوع والسجود للصلاۃ۔ اس کے بعد المانع وہو ما یلزم من وجودہ عدم الحکم۔ مانع اس کو کہتے ہیں کہ جب بھی وہ موجود ہوگا تو وہاں حکم موجود، وہ ہے ہی مانع عن الحکم۔ ولا یلزم من عدمہ وجود الحکم، لیکن یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ جب مانع نہیں ہے تو حکم بھی موجود ہو ہر حال میں یا ہر حال میں منتفی ہو، یہ ضروری نہیں ہے۔
مثال اس کی کل قتل لحرمان الارث، اب قتل جو ہے یہ وراثت سے محروم کرنے کا معنی ہے، یہ کہ قاتل جو ہے اس کو مقتول کی وراثت سے محروم رکھا جائے گا۔ اسی طرح حید جو ہے یہ معنی ہے عن الصلاۃ للمرأہ، تو اس کو معنی کہا جاتا ہے۔ اس نوعیت کے جتنے بھی احکامات ہوتے ہیں ان احکامات کو کیا کہیں گے؟ احکام وضعیہ کہیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی طرح یہ ادا ہے یا قضا ہے، یہ علامت ہے اس کے لیے یا کیا ہے، تو اور بھی اس طرح کے چھوٹے موٹے کافی جو ہے نا وہ چیزیں ہیں جن کو حکم وضعی میں شمار کیا گیا۔ یہ بھائی الباب الاول جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ باب الاول کا تعلق تھا کس سے؟ مصادر اصلیہ سے۔ مصادر اصلیہ کس کو کہتے ہیں؟ کہ جو حکم شرعی کی افادہ ایجاب ایجاد میں وہ مستقل ہیں، وہ بذات خود ان کو استقلالی حیثیت حاصل ہے کہ وہ کسی حکم شرعی کو ایجاب کریں۔